اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر جب یزید ان حضرات کو مدینہ طیبہ بھجوانے لگا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، علی بن حسین سمیت ان سب حضرات کے لیے ان کی شایان شان ضروریات سفر کا بندوبست کرو اور یہاں کوئی امانت دار اور نیک صالح آدمی ان کے ساتھ بھیجو جس کے ساتھ فوج کا ایک حفاظتی دستہ بھی ہو جو ان کو بحفاظت مدینہ پہنچا آئے۔ جب ان کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو یزید نے حضرت علی بن حسین کو بلا کر کہا، سلام اللہ علیہ کو بلا کر کہا، اللہ برا کرے ابن مرجانہ ابن زیاد کا، واللہ اس کی جگہ اگر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہوتا تو وہ مجھ سے جس بات کا بھی مطالبہ کرتے تو میں ان کو دے دیتا، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا میں ان کی جان کی حفاظت کرتا، اگرچہ اس کے لیے میری بعض اولاد ہی قربان ہو جاتی، لیکن اللہ کی تقدیر تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد یزید نے ان کو سامان سفر اور بہت زیادہ مال دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آئندہ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے لکھ بھیجنا۔ اس کے علاوہ ان کو کپڑے بھی دیے اور جو آدمی ساتھ جا رہا تھا اس کو بھی حکم دیا کہ ان کا خیال رکھنا۔ یزید کی یہ ندامت و شرمندگی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا، جیسا کہ ایک موقع پر وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ ابن مرجانہ نے قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں میری نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ یہ حقیقت میں کچھ اللہ کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا تھا، یہ تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سیاکاریوں ہی سے لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں، اسی حال میں مرا ہے۔ بہرحال اس نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں کی حرمت و تقدس کو پامال کیا تھا۔ اس نے مسلم بن عقبہ کو ایک بھاری بھر لشکر دے کر مدینہ پر حملہ کروایا تھا، جس میں اس نے اپنے حکم نامہ سے 3 دن کے لیے پورا مدینہ نعوذ باللہ اپنے اس شامی لشکر کے لیے حلال کر دیا تھا۔ اس حکم کے نتیجے میں ان شامی فوجیوں نے ایک تو شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن تک غیر معمولی قتل عام کیا اور بہت سی جلیل القدر ہستیوں سمیت ہزاروں اہل مدینہ کو شہید کر دیا۔ دوسرے انہوں نے مدینہ والوں کے اموال پر بہت کثرت سے لوٹ مار کی۔ تیسرے ان بدبخت فوجیوں نے عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا اور ان بدبختوں کے زنا سے معاذ اللہ مدینہ طیبہ کی تقریباً 1000 پاک دامن خواتین حاملہ ہوں۔ الغرض یزید نے اپنے مذکورہ حکم سے اس شامی لشکر کے ذریعے مدینہ طیبہ کو شر و فساد سے بھر دیا اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو ناقابل تصور حد تک پامال کیا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ علیہ السلام نے وہیں مستقل رہائش اختیار فرما لی اور وقت کی سیاسی تحریکوں سے الگ تھلگ ہو کر علم دین حاصل کرنے اور اس کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے اور قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تدریس شروع فرما دی۔ چنانچہ امت کے بہت بڑے طبقہ نے آپ سے قرآن و سنت کے علم کا فیض حاصل کیا۔ آپ سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ذوق و شوق اور محنت و مشقت سے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت علی بن حسین نے ہر وہ راہ جس سے علم حاصل ہوتا ہو اس میں پوری جد و جہد صرف کر ڈالی۔ آپ نے مسجد نبوی میں قائم ہونے والے علمی حلقوں سے خوب فائدہ حاصل کیا، جبکہ زمانہ ان علمی حلقوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ بہرحال آپ نے وقت کے اکابر صحابہ اور جلیل القدر تابعین سے علمی فیض حاصل کیا۔ چنانچہ جن حضرات سے آپ نے احادیث نقل کی اور ان کا زمانہ بھی پایا، ان میں سے درج ذیل حضرات کے نام نمایاں ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثہ و فقیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے علم حاصل کرنے کی طرح علم پھیلانے میں بھی اپنی مکمل صلاحیتیں خرچ کیں، چنانچہ ایک بڑی تعداد آپ سے فیض یاب ہوئی۔ جن اشخاص نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا ان کی ایک لمبی فہرست ہے، تاہم آپ سے احادیث نقل کرنے والے چند اہم حضرات کے نام یہ ہیں: امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید، علی بن جدعان، طاؤس وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ الغرض تمام بنیادی دینی علوم کی اشاعت کی خدمت سر انجام دی۔ جہاں تک خدمت تفسیر کا تعلق ہے تو آپ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایک ماہر و پختہ کار مفسر قرآن ہیں۔ آیت کا جو مطلب اور تفسیر آپ بیان فرماتے ہیں محقق مفسرین علماء کے ہاں وہ مستند اور بہترین تفسیر شمار ہوتی ہے، اور امام ظاہری اور امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے مشائخ کو اسی مطلب و تفسیر پر اطمینان ہوتا ہے۔
علم حدیث کے حاصل کرنے میں شاگردوں کا آپ کی طرف اتنا رجوع ہوا کہ آپ کو قابل اعتماد اور کثیر الحدیث یعنی بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا عالم دین قرار دیا گیا، اور علم فقہ میں آپ نے وہ بلند مقام حاصل کیا کہ وقت کے امام آپ کی فقہ دسترس کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ آپ کو اپنے زمانے کے تمام فقہا سے افضل سمجھتے تھے، جیسا کہ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اور آپ کا شمار فقہ حفاظ اور مدینہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام میں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے بہت فضل و کمال پایا، چنانچہ امام ظاہری ہی کا بیان ہے کہ میں نے کوئی قریشی حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے افضل نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اتفاق سے اسی سال حشام بن عبد الملک بھی شام کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس وقت یہ ولی عہد تھا، یعنی ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا۔ حشام بن عبد الملک طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بڑھا، لیکن ہجوم اتنا تھا کہ انتہائی کوشش کے باوجود نہ پہنچ سکا۔ مجبور ہو کر بوسہ دیے بغیر پیچھے ہٹایا اور پاس ہی اس کے لیے ایک کرسی بچھا دی گئی، جس پر وہ بیٹھ کر طواف کا نظارہ کرنے لگا۔ اسی دوران امام زین العابدین علیہ السلام آئے اور طواف کر کے حجر اسود کی طرف بڑھے۔ انہیں دیکھ کر ان کے احترام میں لوگ پیچھے ہٹ گئے اور ہجوم بالکل چھٹ گیا، اور انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شامی آدمی نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت و عزت ہے؟ لیکن اس کے باوجود شام آپ کو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں پہچانتا۔ مشہور شاعر فرزوق بھی وہاں موجود تھا۔ اس عمدن لا علمی کے اظہار کو دیکھ کر اہل بیت سے اس کی محبت جوش میں آ گئی، اور اس نے کہا میں ان کو جانتا ہوں۔ شامی نے پوچھا کون ہے؟ فرزوق نے اسی وقت اہل بیت کی اس بزرگ ہستی کی شان میں عشق و محبت سے لبریز ایک خوبصورت قصیدہ کہہ دیا۔ یہ قصیدہ بہت طویل ہے اور تاریخ کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، ذیل میں اس کے صرف چند اشعار ذکر کیے جاتے ہیں جن کا ترجمہ ہے، عربی میں اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے: یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین کی اولاد ہے، یہ متقی، پاک، صاف اور سردار ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے قدم کو سارا مکہ جانتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، اس کو تو حل و حرم جانتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے اس کے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر قریب ہے کہ حجر اسود کا کونا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا۔ لا کا مطلب ہے نہیں، یعنی کبھی کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کیا، اور سوائے کلمہ طیبہ کہ اس میں لا الہ الا اللہ میں لا کہنا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے، اور یہ ہر اتحیات میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو اس کی زبان سے لا کبھی نہ نکلتا۔ جب قبیلہ قریش، جو کرم و شرافت میں مشہور قبیلہ ہے، اس کو دیکھتا ہے تو کہنے والا بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اخلاق پر کرم کی انتہا ہے، یعنی اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں۔ اور جب کہیں اہل تقویٰ کا شمار ہونے لگے تو یہی لوگ اس میں بھی مقتدا ہوں گے، اور جب یہ پوچھا جائے کہ دنیا کی بہترین ہستیاں کون ہیں تو انہی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں گی۔ اور حشام، اگر تو اس کو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور اسی کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ تیرے یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو عیب نہیں لگاتا، جس کے پہچاننے سے تو نے انکار کر دیا۔ اس کو عرب جانتا ہے، عجم جانتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو شرم کی وجہ سے اپنی آنکھ نیچے رکھتا ہے، اور ساری دنیا اس کی عظمت اور ہیبت سے آنکھیں نیچے رکھتی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک روب کی وجہ سے اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا جب تک وہ خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے۔ یہ قصیدہ سن کر حشام فرزوق سے بگڑ گیا اور اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ امام زین العابدین نے اس قصیدہ کے انعام کے طور پر فرزوق کو 12,000 درہم عطا فرمائے، جن کی مالیت اس وقت تقریباً، جب یہ کتاب لکھی گئی اس وقت تقریباً 24 لاکھ بنتی ہوگی، اب تو اور زیادہ مہنگا ہو گیا کام۔ فرزوق نے یہ کہہ کر انعام واپس کر دیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آل رسول کی تعریف کی تھی، انعام کی تمام میں نہیں۔ امام زین العابدین نے اس پیغام کے ساتھ پھر اس کے پاس بھجوا دیا کہ ہم اہل بیت جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت سے واقف ہے، وہ اس کا اجر علیحدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اس پیغام کے بعد تعمیل ارشاد میں فرزوق نے وہ انعام لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شام کے والد عبد الملک بن مروان نے مدح و تعریف سے بھرا ہوا فرزوق کا یہ قصیدہ سنا تو اس نے فرزوق سے کہا کیا تو رافضی یعنی شیعہ ہے؟ فرزوق نے جواباً کہا کہ اگر آل رسول سے محبت کا نام ہی رافضیت ہے تو پھر میں رافضی ہی ہوں۔ عبد الملک نے اسے حکماً کہا تو میری تعریف میں بھی اسی طرح کے اشعار کہو جس طرح تم نے علی بن حسین علیہ السلام کی شان میں کہے ہیں، اور بیت المال سے جو تمہیں وظیفہ ملا کرتا ہے وہ میں دوگنا کر دوں گا۔ فرزوق نے آل بیت کی محبت میں ڈوب کر عجب جواب دیا اور نہایت جرأت سے کہا، عبد الملک، پہلے ان کے باپ جیسا تو اب باپ لے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے آ، پھر میں اس جیسا قصیدہ تیری شان میں کہوں گا، اور مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ میرا نام وظیفہ والے رجسٹر سے مٹانا ہے تو مٹا دے۔ اس پر عبد الملک نے اس سمے آ کر اس کا وظیفہ ختم کر دیا۔ حضرت علی بن حسین
علیہ السلام کو جب اس ماجرا کی خبر ملی تو آپ نے فرزوق کو بلوا کر ان سے کہا، ابو فراس، یہ فرزوق کی کنیت ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب لے لو، اور بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ دے کر بھی میں نے تمہارا بدلہ نہیں چکایا۔ فرزوق نے کچھ لینے کے بجائے عرض کی، اے رسول اللہ کے صاحبزادے، میں نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ مال و انعام کی تمام میں نہیں پڑھا۔ اس کا بدلہ میں آپ سے نہیں لینا چاہتا، بلکہ اللہ سے میں اس کے بدلے کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کے ہاں سے اس پر جو کچھ ملے گا وہ عبد الملک کی ساری بادشاہت سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ یہ جواب سن کر امام زین العابدین نے فرمایا، ویسے تمہیں وہ کتنا وظیفہ دیا کرتا تھا جو اب اس نے ختم کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، سالانہ 12,000 درہم۔ آپ نے 4 سال کی مجموعی رقم یعنی 48,000 درہم اسی وقت ان کو دیے اور قبول کرنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ انہوں نے وہ قبول کر لیے۔ مدینہ طیبہ میں بہت سارے ایسے لوگ رہ رہے تھے جنہیں خود یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی روزی کا بندوبست کہاں سے ہو رہا ہے۔ جب حضرت علی بن حسین کا انتقال ہوا اور وہ روزی آنا بند ہو گئی تو معلوم ہوا کہ آپ کے واسطے سے ان کا یہ نظام چل رہا تھا۔ وہ بھی اسی طرح کہ رات کی تاریکیوں میں آپ چپکے سے ان لوگوں کے گھر شائع خورد و نوش پہنچاتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ آٹا اور دیگر ضروری سامان کی بوریاں خود اپنی پیٹھ پر لاد کر مدینہ کے فقراء اور بیوہ خواتین کے گھر پہنچاتے تھے، اور کسی کو اس کا علم تک نہ تھا۔ انتقال کے بعد جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی کمر اور موڈوں پر کندھوں پر سیاہ نشانات ہیں جو ان بوریوں کو اٹھا اٹھا کر آپ کے بدن مبارک پر پڑ گئے تھے۔ اہل مدینہ کے تقریباً 100 گھرانے ایسے نکلے جن کی کفالت آپ فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک فرمان بھی ہے، خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ مشہور صحابی اسامہ بن زید کے صاحبزادے محمد کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت کے دوران ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اس رونے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے بتایا، دراصل میرے اوپر قرض ہے جو ابھی تک ادا نہیں کر سکا اور موت کا وقت قریب لگ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کتنا ہے؟ جواب دیا، 15,000 دینار، جس کی موجودہ مالیت تقریباً 24 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے ذمہ ہو گیا، میں ادا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف مواقع پر بہت سارے حکیمانہ اقوال، قیمتی ارشادات اور مفید نصائح فرمائیں جو انسان کو عملی زندگی میں بہت کام دیتی ہیں۔ اسی فائدے کے پیش نظر ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ مجھے تعجب ہے اکڑنے اور اترانے والے شخص پر جو کل تک ناپاک قطرہ منی تھا اور پھر کل مردار ہو جائے گا، اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہے اس شخص پر جو اس فنا ہونے والے گھر کے لیے تو عمل کرتا ہے اور باقی رہنے والے گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ روزی پر راضی ہو وہ سب سے مالدار ہے۔ اصل پردیس یہ ہے کہ آدمی کے دوست نہ ہوں۔ دنیا کے بڑے لوگ سخی اور متقی ہیں، اور آخرت کے بڑے لوگ دیندار حضرات اور علماء کرام ہیں کہ علماء کو تو انبیاء کے وارث قرار دیا گیا۔ لوگوں، اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ محبت کرو کہ تم میں سے بعض لوگوں کی عقیدت و محبت ہمارے لیے عزت و شرف کے بجائے آر بن گئی ہے، اور سنو، ہمیں ہمارے حق سے زیادہ اوپر نہ اٹھاؤ۔ کچھ لوگ خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ امید طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور کچھ خالص شکر الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی احرار آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ امید و طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور کچھ خالص شکر الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی احرار آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ 14 ربیع الاول منگل کی شب سن 94 ہجری کو آپ نے مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کو اپنے چچا حضرت امام حسن کے پاس جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے انتقال کی خبر کسی کو نہ دی جائے اور ان کو جلدی دفن کر دیا جائے۔ آج کل میں جو ہمارے دین سے دوری اور اہل بیت کی ماننے کے بجائے اپنی مرضی کرنے والا رواج زیادہ عام ہو گیا ہے کہ دیکھیں، وہ اتنی عظیم ہستی تھیں کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے انتقال کی خبر کسی کو دی ہی نہ جائے اور ان کو جلدی دفن کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی نقل کر کر کے چلنے والا بنا دے۔ دیکھیں، غلام تو وہی ہوتا ہے جس کے گلے میں جو غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہو، اور غلامی کا پٹا یہی ہے کہ ہم ہر ان کے حکم کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ ہم پورا کر تو نہیں سکتے، لیکن کوشش کرنے پہ جو ہے وہ بھی اجر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، تاہم آپ کے بعض مناقب ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر عبادت میں لگایا کہ زین العابدین لقب پڑ گیا۔
اور پھر اس عبادت میں بھی لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، جسے آپ کو سجاد کہا جانے لگا۔ غیر معمولی عبادت کی وجہ سے پڑھنے والا آپ کا یہ لقب زین العابدین اتنا معروف ہوا کہ لوگ آپ کے اصلی نام علی بن حسین سے زیادہ آپ کے لقب زین العابدین سے واقف تھے۔ کثرت سجود سے آپ کے گھٹنے ایسے سخت ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے ہوتے ہیں، چنانچہ سجدوں کی ان کثرت کے سبب آپ کا ایک اور لقب ذوالصفنات یعنی سخت گھٹنوں والے بھی مشہور ہو گیا تھا۔ آپ کی عبادت کے سلسلہ میں ایک بات بڑی معتبر کتابوں میں لکھی ہے اور کافی مشہور ہے کہ آپ روزانہ یعنی دن رات کے 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ بظاہر آپ کی کرامت معلوم ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو اس طرح نبھایا کہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری زندگی سفر و حضر میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں، میں نے حضرت علی بن حسین کو بیت اللہ شریف کے پاس حتیم میں حالت سجدہ میں دیکھا تو میں نے اپنے جی میں کہا، یہ اہل بیت کے نیک صالح آدمی ہیں، مجھے ضرور سننا چاہیے کہ یہ سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا قریب جا کر میں نے کان لگایا تو وہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کر رہے تھے، ہے اللہ تیرا ادنا سا بندہ تیرے گھر کے صحن میں حاضر ہے، تیرا مسکین و بیچارہ بندہ تیرے در کا منگتا، اور تیرا فقیر بندہ تیرے در پر حاضر ہے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، اس کے بعد میں نے جب کبھی کسی مشکل میں اللہ پاک سے ان الفاظ سے دعا کی تو اللہ نے میری وہ مشکل حل فرما دی۔ اے اللہ، تیرا ادنا سا بندہ تیرے گھر کے صحن میں حاضر ہے، تیرا مسکین و بیچارہ بندہ تیرے در کا منگتا، تیرا فقیر تیرے در پر حاضر ہے۔ ان الفاظ کو یاد کریں اور ان الفاظ سے اللہ رب العزت سے مانگیں۔ جن پاک ہستیوں کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پسند آئے کہ قیامت تک ان میں قبولیت کی جو مہر لگ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ عابد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت انسان تھے۔ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، اسی طرح جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ابھی کس کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں اور کس سے مناجات سرگوشی کا وقت آ گیا ہے؟ یہ تو آپ کے وضو نماز کا حال تھا۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور تلبیہ پڑھنے یعنی لبیک اللہم لبیک کہنے کا وقت آیا تو جسم کانپ گیا، لبیک نہ کہہ سکے اور فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر دامنگیر ہے کہ میں لبیک اللہم لبیک کہوں اور اللہ تعالیٰ آگے سے لا لبیک فرمائے یعنی تیری لبیک قبول نہیں۔ لوگوں نے ہمت بندھائی اور کہا کہ تلبیہ کہنا فرض ہے، یہ تو بہر صورت کہنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر گئے، اور تقریباً یہی کیفیت حج کے آخر تک برقرار رہی۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے اور اسی کمرے کو آگ لگ گئی جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ چلانا شروع ہو گئے، اے رسول اللہ کے صاحبزادے، آگ آگ! مگر آپ اطمینان کے ساتھ اسی طرح سجدہ میں پڑے رہے اور نماز مکمل کی، حتیٰ کہ وہ آگ بھی بجھ گئی۔ بعد میں کسی نے کہا، کس چیز نے آپ کو غافل کر دیا تھا؟ فرمایا، آخرت کی آگ نے اس آگ سے غافل کر رکھا تھا۔ خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ جب ذرا تیز ہوا چلتی تو بسا اوقات غش کھا کر گر جاتے کہ اس ہوا میں کہیں عذاب الہی نہ ہو۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے، میں نے علی بن حسین سے زیادہ متقی شخص نہیں دیکھا، اور آل رسول کی نسبت و نام سے لوگوں سے مال حاصل کرنے میں آپ کا اتنا پرہیز اور اس قدر احتیاط تھی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی نسبت سے زندگی بھر لوگوں سے کبھی ایک درہم کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ اس درجت متقی تھے کہ لوگوں میں آپ کے تقویٰ، سخاوت اور برداشت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ آپ سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ مجسمہ تواضع تھے، اور چال تو ایسی متواضعانہ تھی کہ چلنے میں دونوں ہاتھ رانوں سے آگے نہ بڑھنے پاتے تھے، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ کے اشاروں میں کوئی تکبر کی بو ہوتی تھی، اور آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی آدمی آپ کی عقیدت میں آپ کو وضو کرائے۔ آپ لوگوں میں وجیح اور عظیم شخصیت ہونے کے باوجود ایک عام سے عام بلکہ کالے غلام تک کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے خفیہ طور پر بہت ہی زیادہ صدقہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا صدقہ غضب الہی کو دور کرتا ہے۔ آپ نے سفر حرمین شریفین کا ارادہ کیا تو آپ کی ہمشیرہ حضرت سکینہ بنت حسین نے آپ کے پاس 1000 درہم کا زادِ راہ بھجوا دیا تاکہ سفر میں کام آ سکے۔ راستہ میں ایک مقام پر آپ نے وہ سارا سامان غریب لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ سائل کے آنے پر آپ خوش ہوتے، اسے مرحبا کہتے اور صدقہ دینے سے پہلے اس فقیر کا بوسہ لیتے، پھر اس کو صدقہ دیتے اور اس سے فرماتے، تم کتنے اچھے آدمی ہو کہ آخرت کی طرف میرا توشہ لے کر جا رہے ہو۔ بہرحال آپ غریبوں مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان پر ہمیشہ اپنا مال خرچ کرتے۔ حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ آپ کی یہ ہمدردی و سخاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کسی بھی حاجت مند کو آپ خالی نہیں لوٹاتے تھے۔
آپ کے نزدیک امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ نے اس اہم فریضے کو چھوڑنے والے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص نے گویا قرآن مجید کو ہی اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ خلف ایک آدمی حضرت علی بن حسین کے پاس آیا اور کہا، ابو بکر و عمر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مقام و مرتبہ تھا؟ آپ نے فرمایا، جو ان کا اس وقت مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ واللہ ان کو ناحق قتل کیا گیا۔ حضرت رزین بن عبید کہتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین تشریف لائے۔ ان کو دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبوب ہستی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب صاحبزادے کو خوش آمدید ہو۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا مگر آپ نے چشم پوشی سے کام لیا اور اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی، جیسے گویا آپ سن ہی نہ رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر اس نے آپ سے کہا، میں تجھے ہی کہہ رہا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، میں بھی آپ سے ہی چشم پوشی کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص نے آپ کو سخت سست کہا تو آپ نے جواب میں بجائے کوئی سخت جملہ کہنے کے اس سے فرمایا، بھائی بات یہ ہے کہ میرے اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اگر وہ پار کر گیا تو پھر مجھے تمہاری ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں اسے عبور نہ کر سکا اور وہیں پھنس گیا تو پھر جو تم کہہ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں۔ اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، میرے لائق کوئی کام ہو تو میں آپ کے تعاون اور مدد کے لیے تیار ہوں۔ یہ کریمانہ اخلاق دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور چلا گیا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو نہایت برا بھلا کہا ہے اور آپ کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ غلط کہا ہے، آپ ہمارے ساتھ اس کے پاس چلیے۔ آپ چل دیے اور ساتھ لے جانے والا آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب آپ اس سے اپنا بدلہ لیں گے، لیکن آپ جب اس کے پاس پہنچے تو اس سے کہا، بھائی جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا ہے اگر میں واقعی ایسا ہوں تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر ایسا نہیں ہوں تو پھر میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہا اور واپس آ گئے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے تو راستہ میں ایک شخص نے آپ کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ۔ آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف لپکے مگر آپ نے ان سے فرمایا، اس شخص کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ پھر خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ہمارے جو گناہ اور عیب اللہ نے تمہاری نگاہوں سے چھپا رکھے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اس سے کہا، ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہم حاضر ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی تو پانی پانی ہو گیا، اور آپ نے فی الوقت جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسے ہدیہ کے طور پر دے دی، اور اس کے علاوہ اس کو 1000 درہم بھی دیے۔ اس ماجرا کے بعد وہ آدمی ایسا آپ کا عقیدت مند ہوا کہ آپ سے کہا کرتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنے کی مبارک عادت آپ میں اس قدر جگہ پکڑ چکی تھی کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو یہ کہہ کر نکلتے تھے، اے اللہ آج جو شخص بھی میری عزت کو داغدار کرے میں اس کو ابھی سے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو معاف کرنے کی مبارک عادت آپ میں اس قدر جگہ پکڑ چکی تھی کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو یہ کہہ کر نکلتے تھے، اے اللہ آج جو شخص بھی میری عزت کو داغدار کرے میں اس کو ابھی سے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کی باندی وضو کرانے کے لیے آپ کے اوپر پانی اڈیل رہی تھی، اسی اسنا میں اس کے ہاتھ سے اوپر سے لوٹا چھوٹا اور آپ کے چہرے پر آ لگا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس پر جیسے ہی آپ نے اوپر باندی کی طرف سر اٹھایا تو اس نے فوراً کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یعنی متقی بندے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے پھر اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے پھر آیت کا آخری حصہ پڑھا، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ تاریخ میں آپ کی برداشت کا ایک عجب واقعہ مذکور ہے کہ آپ کا ایک غلام لوہے کی بڑی سیخ سے تنور میں کوئی چیز بھون رہا تھا۔ وہ سیخ اس کے ہاتھ سے گری اور آپ کے چھوٹے بچے کے سر پر اتنے زور سے جا لگی کہ وہ سخت ضرب سے فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر دیکھ کر آپ جلدی سے اٹھے اور بچے کے پاس پہنچے تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ اس پر آپ نے اپنے غلام کو ایک لفظ بھی تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں بولا، بلکہ آپ نے اسی وقت غلام کو باپ جیسی شفقت دیتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے آپ نے یہ جان بوجھ کر تو کیا نہیں، اس لیے کوئی بات نہیں۔ پھر کمال اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ آپ سختی سے کوسوں دور نہایت نرم مزاج انسان تھے، اور اس قدر مزاج میں نرمی تھی کہ انسان تو انسان جانوروں تک کو بھی نہ مارتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آپ اپنے اونٹ پر مدینہ سے مکہ جاتے تھے، پھر اس پر واپس مدینہ آتے تھے۔ اس پورے سفر میں آپ اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں مارتے تھے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں بھی اہل بیت کی صفات کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسی نقل کو کرتے کرتے اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے اور کرم اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔